فانی ہے، اس دنیا سے لو لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بہت ساری آیات کے ذریعے سے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس آخرت کی تیاری اور فکر کر لو، جو جہنم بہت ہی خطرناک ہوگی، اس جہنم سے بچنے کی اس دنیا کے اندر تیاری کر لو کہ جو وہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی کہ اس کا ہولناک منظر نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جہنم جو ہمارے اور آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ اس جہنم کے اندر ہم کو کھانے کے لیے بدبودار کھانا دیا جائے گا، پینے کے لیے جہنمیوں کا خون اور پسینہ دیا جائے گا، پیپ اور مواد دیا جائے گا، اور اس جہنم میں بہت ہی خطرناک قسم کے جہنم میں وہ ہوں گے، جانور ہوں گے، اور اس جہنم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اس دنیا کے اندر اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت اور جہنم کا انکار کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، کہ جب جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو سمعوا لها شہیقا وہی تفور، تو جہنمی اس جہنم کی چیخ اور پکار کو سنیں گے، وہ جہنم چیخے گی اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی، زور زور سے آوازیں نکالے گی، جیسے جس طرح سے گدھا جو ہے چلاتا ہے، چیختا اور دہاڑتا ہے، اس طرح سے جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی تو چیخیں مارے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ پڑے، ایسے جہنم چیخے اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا اتنا ہولناک اور خطرناک منظر ہوگا کہ جہنم چلائے گی، دہاڑے مارے گی، تو جہنم کے داروغہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے، داروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کہیں گے ڈرانے والا آیا تھا، اللہ کے رسول پیغمبر آئے تھے، لیکن ہم نے دنیا کے اندر انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا تھا لیکن ہم نے ان کتابوں کو جھٹلا دیا، فرشتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، اور اگر کاش کہ ہم نے ان نبیوں کی، ان پیغمبروں کی بات مانی ہوتی، کتابوں پر ایمان لائے ہوتے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوتے، تو آج اس جہنم کے اندر ہم داخل نہ کیے جاتے، آج ہمارا یہ ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اور اسی طرح سے سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے ہولناک منظر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب تنگ راستے سے جہنمیوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنمی وہاں موت کو پکاریں گے، جہنم چیخے اور چلائے گی، دہاڑے مارے گی، اور وہاں جہنمی موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج تم یہاں موت کو مت پکارو،
آج یہاں موت کسی کو نہیں آئے گی، اللہ موت کو ذبح کر دے گا اور قصہ بھی تمام کر دے گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس لیے جنتی ہمیشہ جنت کے اندر اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم بنی نوع انسان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو اپنی ان جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کا اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کثرت سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو اس جہنم کے اندر داخل فرمائے گا جس جہنم کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دو، ان کو بتلا دو، جہنم کے عذاب سے ڈرا دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کے لیے مرتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے امت محمدیہ کے افراد، اے میرے صحابہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے اس دنیا کے اندر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے تو اچھے کلمات کہہ کر کے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اور نبی نے امت محمدیہ کے تمام افراد کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ جو نیک اعمال اس دنیا کے اندر کریں گے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی، ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی آپ کی اولاد۔ یہی اولاد وہاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے مادرزاد ننگا پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان قیامت کے دن میدان محشر میں مادرزاد ننگا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کل قیامت کے دن لوگوں کو مادرزاد ننگے پاؤں ننگے بدن اکٹھا کیا جائے گا، سب لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں سب مادرزاد ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول کہ الرجال والنساء جميعا فينظر بعضهم الى بعض، جب مرد اور عورتیں سب جو ہے وہاں اکٹھے ننگے ہوں گے تو کیا مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے عائشہ، وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہاں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی، اتنی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے کہ کون کپڑا پہنے ہے اور کون بغیر کپڑے کے ہے، کسی کے پاس اتنی جرات نہیں ہوگی۔ وہ میدان محشر بہت ہی خطرناک ہوگا، کسی کے پاس اتنی جرات اور طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اس میدان محشر میں اللہ رب العالمین جب ہمارے نام اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں یا ہمارے بائیں ہاتھ میں دے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور جہنمیوں کو اللہ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ نیکوکاروں کو، جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا،
اور ایسے لوگ خوش نصیب ہوں گے، اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس کو اللہ کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دے اور اس کا رزلٹ، اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے اور جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے اور جنت کے اندر داخل فرما دے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور ایسے لوگ جن کے نام اعمال کو اللہ داہنے ہاتھ میں دے گا، ایسے خوش نصیب اپنے رزلٹ کو، اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہوں گے، لوگوں سے کہیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ لو تمہارا نام اعمال ہے، یہ ان تمہارے کارناموں کے بدلے میں تمہارا نام اعمال دیا جا رہا ہے جو تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات پر عمل کرتے تھے، یہ تمہارے ان کار خیر کا ثمرہ ہے، فائدہ ہے۔ وہی اس کے برخلاف جن لوگوں کے نام اعمال کو اللہ رب العالمین پیٹھ کے پیچھے سے دے گا یا ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے جہنمیوں، ایسے پاپیوں کو اللہ، ایسے پاپیوں کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان خطا کاروں کو، ان گنہگاروں کو 70 گز کی زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے، پکڑ کر کے اور جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ لوگ دنیا کے اندر اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل ہمارے نام اعمال کو ہمارے دائنے ہاتھ میں دے اور ہم کو اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا اور ان تمام منہیات و منکرات سے بچنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی اس جہنم سے دور رکھے، معمول اور محفوظ رکھے، تو ان تمام بدعت و خرافات اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ بندوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، اچھی زبان کا استعمال کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے اعمال ہوں گے، وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الفم والفرج، انسان کی زبان یا انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ۔ یہ منہ، یہ زبان جو معمولی سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور بہت ہی اچھی بھی ہے۔ اسی زبان کا صحیح استعمال کر کے انسان جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے اور اسی زبان کا استعمال کر کے انسان جہنم کا بھی مستحق اور حقدار بن سکتا ہے۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت اور جہنم کو دیکھا، میں نے جنت کے اندر فقیروں کو، غریبوں کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم کے اندر مالداروں کو زیادہ دیکھا ہے اور عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، یعنی جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد اور مالداروں کی تعداد زیادہ ہوگی۔
کئی روایتیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ غریبوں کو جنت کے اندر پہلے ہی داخل کر دیا گیا اور مالداروں کو جنت میں داخل کرنے سے روک دیا گیا، اور میں جب جہنم کے دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر مالدار لوگ زیادہ تھے اور عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد عورتوں کی طرف سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے صحابیات یا عورتوں کو بھی خطاب فرمایا اور عورتوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقات و خیرات کیا کرو، تم اللہ کی راہ میں کثرت سے خیرات کیا کرو۔ صحابیات نے کہا، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد، عورتوں کی جماعت جہنم کے اندر زیادہ ہوگی۔ عورتوں نے پوچھا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی لعن طعن، اپنے شوہروں پر لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ناشکری بہت کرتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام نے کہا کس کی؟ اللہ کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ ایک شوہر، ایک باپ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے یا ایک شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے وہ تمام چیزیں میسر کرتا ہے، تمام قسم کی سہولتیں میسر کیے رہتا ہے، کبھی کوئی معمولی سی کمی ہو جاتی ہے ایک عورت فوراً تانا مار دیتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کبھی کیا کچھ کیا ہے، ہمارے لیے کیا آپ نے کیا کچھ کیا ہے کبھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں کثرت سے خیرات کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تم غیبت اور چغلخوری بہت کرتی ہو، ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان تراشی کرتی ہو۔ جہاں چار عورتیں بیٹھیں گی ان کی غیبت، ان کی چغلخوری، ان کی برائی، اور آج یہی صفت، آج یہی خصلت ہمارے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں چار لوگ، جس دکان پر، جس نکڑ پر بیٹھتے ہیں، ان کی غیبت، ان کی چغلخوری، ان کے گھر کی برائی، ان کا خرافات، یہ تمام چیزیں آج ہمارے دلوں کے ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر زیادہ جائے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معمون اور محفوظ رکھے تو ہمیں ہمیشہ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر و اذکار میں، رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت میں اور تمام اعمال میں جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے اور نبی نے ہم کو حکم دیا ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الکلمات، یہ کلمات بہت ہی بھاری ہوں گے کل قیامت کے دن میزان میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے زبان پر ہمیشہ ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے جس جہنم سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سکھلایا ہے، اور نبی نے ہمیشہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ اے ہمارے رب تو دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی کے ساتھ رکھ اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں تو بھلائی کے ساتھ رکھ، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں معمور اور محفوظ رکھ۔ ہمیں اللہ سے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر داخل نہ فرما دے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے جنت کو مانگیں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، من سال اللہ الجنت 3 مرات،
قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جو انسان 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور کوئی انسان اگر 3 مرتبہ جہنم سے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ تو اس کو جہنم سے دور رکھ دے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین مومنین کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے جہنم کی عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کی عذاب سے دور رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب یہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہ جسم سے چمٹ جانے والا ہے، اس لیے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھ. اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اس دعا کو ہمیشہ سکھلایا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیتیں سکھلایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں اور دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں. اسی طرح سے زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ پناہ طلب کرتے ہیں. اس لیے ایک مومن کا شیوا اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرے اور اس جہنم کی ہولناکیوں اور خطرناکیوں کو اپنے سامنے رکھے، اس میدان محشر کے نقشے کو اپنے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. رب العالمین ہم تیرے گنہگار تیرے خطاکار بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے گناہوں سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور اسی طرح سے دنیا اور ان تمام چیزوں کے فتنے سے معمور اور محفوظ رکھ. اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.